اس وقت سندھ کے اندر جو احتجاج جاری ہیں، پھر آج بلاول صاحب نے ملاقات بھی کی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کس طرح معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہو جائے گا؟ یہ بڑا پرانا سینسیٹیو ایشو ہے، یہ ہمارے زمانے میں بھی آیا تھا۔ اصل میں تو یہ پہلے تو اس کالا باغ ڈیم کا ڈنڈورا پیٹا جاتا تھا کہ کالا باغ ڈیم بننے کے بغیر پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی۔ تو خیر یہ کنٹروورشل ایشو تھا، تو ہم نے اس پہ پھر ان کو سندھ والوں کو بھی اور پنجاب والوں کو، پنجاب والے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بادشاہ ڈیم اور دوسرے بڑے اسی کیپیسٹی کے ڈیمز بڑے ہوئے تھے، وہ نہیں بنا رہے تھے، مگر ہم نے پھر مشرف صاحب کو کہا کہ بھئی یہ اگر ڈیم نہیں بنتا ہے تو بادشاہ ڈیم تو بنائیں اور ڈیمز بنائیں آپ۔ کنٹروورشل تھا کالا باغ، تو ہم نے مشرف صاحب کو مشورہ دیا جب انہوں نے کہا، مطلب وہ ضد پہ ہی تھے جیسے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی پورے پاکستان میں اس وقت بھی حالات اسی طرح کے تھے، تو ہم نے ان کو کہا کہ 2 صوبوں میں پہلے ہی حالات خراب ہیں، آپ پھر سندھ میں بھی حالات خراب کرانا چاہتے ہیں تو یہ تو آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ تو وہ آئے پھر حیدرآباد، سکر، سب جگہوں پہ پلس دیکھی لوگوں کی، ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ لوگ وہ نہیں چاہتے ہیں، تو وہ پھر اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ مگر اس وقت بھی ایشو یہی تھا کینالز کا۔ جو لوگ کالا باغ ڈیم پہ اعتراض کرتے تھے، اگر ریزروائر اور یا جنریشن کے حوالے سے کالا باغ ڈیم کا مسئلہ تھا تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، سارے ایگریڈ تھے اس پہ کہ کوئی اگر اسٹوریج ڈیم بنتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، مگر وہ کہتے تھے کہ اس میں سے کینال نکالے جائیں گے، ہمیں شک ہے، جو انہوں نے خود پروو کر دیا۔ اب یہ کینال پہلے آ گئے، ڈیم تو ابھی نہیں پڑا ہوا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، جو سندھ حکومت اپنے تحفظات رکھتی رہی ہے، جو آج بھی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، آپ ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی میں تھوڑا سا اس میں پیچھے چلا جاؤں گا۔ مشرف صاحب نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ آصف زرداری صاحب کیونکہ اس وقت پمز میں تھے، انڈر اریسٹ تھے یا جو بھی کہیں، تو پمز میں تھے، تو ان کی کوئی ڈیل ویل ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی زرداری صاحب اس بات پہ مان گئے۔ میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، اگر زرداری صاحب اکیلے مانے ہوں گے تو پیچھے پیپلز پارٹی والے باقی نہیں مانیں گے، بی بھی نہیں مانیں گے۔ اور یہی ہوا، زرداری صاحب جب یہ پروپوزل لے کے گئے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پاس تو انہوں نے اس پہ ریفیوز کیا، بلکہ جو میں نے سنا ہے جو انہوں نے کہا وہ میں یہاں نہیں کہتا ہوں، تو بہرحال اس وقت بھی وہ نہیں کر سکے۔ تو یہ میرے خیال میں دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ چیز پاسبل ہے نہیں ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی تو بڑا اپوز کرتی تھی، مجھے یہاں تک یاد ہے کہ 91 اکارڈ جو جام صادق علی نے کیا تھا، اچھا یا برا، ایک قسم کا اکارڈ کر کے آ گئے تھے، اس پہ پیپلز پارٹی نے یہاں اتنی مہم چلائی تھی کہ جام صادق علی سندھ کو بیچ کے آ گئے، اور اب جناب انہوں نے خود وہ کام کے بعد جام صادق علی نے کوئی نہیں بیچا تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اب تو زرداری صاحب نے جوائنٹ سٹنگ میں بڑا کھل کے کینالز کی مخالفت کی تھی یا بڑا واضح اپنا موقف رکھا تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ہے اس سے مطمئن ہیں؟ یہ تو ان سے پوچھے نا، میں کیسے کہوں بھائی، میں تو نہیں مانوں گا نا۔ میں دیکھیں، ایک بات ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے میٹنگ کی جس میں یہ چیزیں ہوئیں، اب ایک طرف سے پنجاب گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آصف زرداری کے پاس میٹنگ ہوئی اور انہوں نے اپروو کر دیا۔ اب پرانشل گورنمنٹ کا ہیڈ یہی سمجھیں کہ زرداری صاحب ہی ہے، اور پرانشل گورنمنٹ کے ہیڈ ہے تو کوئی ہیڈ نہیں ہوتے یہاں، تو وہ انہوں نے اگر وہاں ایگری کر لیا تو سندھ نے بھی ان کی طرف سے، آصف زرداری نے ایگری کر لیا، بڑے نے ایگری کر لیا، تو وہ ایک فیصلہ ہوا، لوگوں نے نہیں مانا، جو ماننا بھی نہیں تھا۔ میرے خیال میں آصف زرداری صاحب کو بھی، پنجاب گورنمنٹ تو چلو ان کا ایشو ہے، مگر اتنا پنجاب کے عوام کا یہ چولستان ایشو نہیں ہے۔ چولستان اگر آباد ہوگا تو وہاں کے لوکل لوگوں کو تو نہیں زمینیں مل رہی ہیں۔ یہ کارپوریٹ فارمنگ کوئی باہر کی کمپنیاں آئیں گی، یا کارپوریٹ فارمنگ میں بھی یہ ہمارے جو مافیاز ہیں یہی زمینیں لیں گے، یہی کارپوریٹ فارمنگ کھولیں گے۔ کوئی عام آدمی، غریب آدمی تو نہیں کارپوریٹ فارم میں ہزاروں ایکڑ زمین لے سکتا ہے، اس کو مشینری کے تھرو آباد کرے۔ ایک غیر آباد زمین ہے جس کو لیول کرنا، جس کو سب کچھ کرنا، یہ عام آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر پانی ہمارے پاس سرپلس ہوتا تو بسم اللہ، اور وہ
रेगिस्तान भी आबाद करते और हमारे थरवाला रेगिस्तान भी आबाद करते। हम सिंध के रेगिस्तान को आबाद करने के लिए हम तो नहीं डिमांड कर रहे, कौन पता नहीं डिमांड कर रहा है। और ये जो चुलिस्तान की जमीनें किसको देंगी? लेकिन बतौर साबिक वज़ीर आला सिंध डॉक्टर साहब आप क्या देख रहे हैं कि जो सिंध हुकूमत अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती रही है, क्या कभी पीपल्स पार्टी को वफाक से अलग होते हुए भी आप देख रहे हैं? भाई मेरे अलग होने का तो मैं समझ रहा हूँ कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इन्होंने काम ऐसे किए हैं कि अलग होना अफोर्ड भी नहीं, ना निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं। इसका वाहिद हल यही है कि इस फैसले से पीछे हटा जाए। ये पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, ना वो कर सकते हैं। लेकिन आले से एक बात भी की जाती है डॉक्टर साहब, अगर वो भी थोड़ा हमें बता दें कि जब कालाबाग डैम की बात हुई थी तो उस वक्त आप जब इस्लामाबाद मुलाकात के लिए आए थे तो आप अपना इस्तीफ़ा भी अपने साथ लेकर आए थे कि अगर मुशर्रफ साहब ने फैसला वापस ना लिया तो आप बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे देंगे। बिल्कुल थी जी, बिल्कुल थी। और मैं और नादर लगारी मेरा इरिगेशन मिनिस्टर था और हम दोनों जा रहे थे, बल्कि इवन वहाँ से मेरे पास उस वक्त जहाज़ ख़राब था या कुछ था तो मेरे पास जहाज़ नहीं था, तो प्रेसिडेंट साहब ने जहाज़ भेजा था। मुरवत साहब ने उनको ये कहा कि अरबाब साहब जो है इस्तीफ़ा लेके आए, हमने फैसला किया था कि इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। ठीक है, क्योंकि फिर हमारे लिए सिंध में ताहयात रहना ही मुश्किल हो जाता। अगर वो होता ना होता, एक ज़मीर भी कोई चीज़ होती है ना। मैं समझ रहा था कि सिंध के लोगों की राय के खिलाफ है। मैं जब चीफ मिनिस्टर था, चाहे मैं ए से इलेक्ट हुआ हूँ, बी से इलेक्ट हुआ हूँ, वो मेजॉरिटी वोट मेरे पास थी ही नहीं थी। मैं कोलिशन गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर था, मगर उस वक्त सिंध के राइट्स को डिफेंड करना मेरा फर्ज था, जो मैंने किया हर जगह पे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आपने कालाबाग डैम बनने की सूरत में बतौर वज़ीर आला मुस्तफ़ी होने का फैसला कर लिया था और इस्तीफ़ा लेकर गए थे आप? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमने 100% किया हुआ था। एग्जैक्टली मुझे नहीं, बहरहाल ये हमने जरूर कहा था कि जी हम वापस नहीं जा सकेंगे। इस वक्त उसत निसार मेमन के घर पे उससे पहले ही हो चुके थे जूते और तवे और ये, तो हमने ये बिल्कुल ये सही बात थी कि जब जा ही नहीं सकेंगे तो कब्रें फिर इस्लामाबाद में ही बनेगी ना, फिर और कहाँ बनेगी। हमें तो गद्दार करार देते सिंध का और यहाँ लोग आने नहीं देते, तो फिर यही होता ना।